اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربی زدنی علما۔ My name is پروفیسر محمد طاہر۔ پھر الحمدللہ آج ہم نے جو شروع کی ہے لیکچر، وہ لیکچر انشاءاللہ ہم جو ڈسکس کریں گے آج آپ سے، وہ ہمارے پاس ہے ترجمۃ قرآن کلاس نام سورۃ حج۔ آیات نمبر ہے 65 سے لے کے 69 تک یہ آیات ہے۔ اس کی انشاءاللہ ہم بامعنی ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کے حوالے سے آپ کو تشریح اور تفسیر بھی بتائیں گے۔ چلتا ہوں جی بیٹا اپنے گفتگو کی طرف، کہ سب سے پہلے رب العزت نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو 65 آیات ہے اس میں کیا فرمایا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر رب العزت نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، سخرا، مسخر کا مطلب کیا ہے؟ قابو میں، کنٹرول میں دے دینا۔ لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وفلکی، آسمان پر، اور آسمان، تجری، چلتی ہے، فی البحر، کشتیاں، یعنی کہ دریا میں، فی البحر، دریا میں، اور آگے ہے دریا، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے، وَيَمْسِكُ، اور وہ روکے ہوئے ہیں، کس چیز سے روکے ہوئے ہیں؟ آسمان کو زمین پر گرنے سے، سمائی، آسمان کو، ان تقع، زمین پر، کہ وہ گر پڑے، انتقع، وہ گر پڑیں، الارض، زمین پر، الہ، بغیر، باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم، ٹھیک ہے؟ باذنہ، اللہ کے حکم سے یا اس کے حکم سے۔ اچھا، یہاں پہ والفلکی، اور کشتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کشتی، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے بیٹا جی؟ ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، شفقت کرنے والا، رحیم، اور رحم کرنے والا۔ اس آیات کی ذرا ہم گفتگو کر لیں کہ 65 آیات کے اندر رب العزت نے بتایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے مسخر کر دی، کہ ہم نے تمہارے گرپ میں دے دی، تمہارے کنٹرول میں دے دیا جو کچھ زمین میں ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، جانور ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آسمان میں جو بارشیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی نعمت سے ہے، تو کتنے بڑے جانور ہیں ہمارے پاس، تو وہ ہمارے بچے بھی لے کے اس کو پھرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اللہ پاک نے کیا کہتے ہیں، آپ پہ کنٹرول میں دے دیا۔ اب گاڑی ہیں، بڑی بڑی گاڑی ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے آپ پہ کنٹرول میں دے دیا،
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں بڑے بڑے پتھر ہیں, بڑے بڑے پتھروں کو بھی اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا. آپ اسے توڑتے تراشتے ہو, کیا سے کہاں بنا لیتے ہو. جیسے کہ رستے بنانا شروع کر دیے, پہاڑ کو کاٹ کر رستے بنانا شروع ہو گیا. ہمارے پاکستان میں ابھی دیکھیں تو آپ کو مری کی وادی نظر آئے گی, دوسرے یہ جو پہاڑی علاقے ہیں اس کی وادی نظر آئے گی. تو وہاں پہ بھی لوگوں نے پتھروں کو توڑ کے رستہ بنانا شروع کر دیا, یعنی کہ اللہ نے اسے گرفت میں دے دیا. اور اس کے علاوہ دیکھا جائے کشتی جو دریا میں وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, دریا کا جو پانی ہے وہ اللہ کے کرم و فضل سے جب کشتی اوپر چلتی ہے تو وہ رستہ چھوڑتی ہے تو کشتی اپنے راستے پہ روان دوا ہوتی ہے. یہ سارا کرم کس کیا ہے؟ رب العزت کے ہے ہمارے پاس. اور اس کے بعد دریا میں جو کشتیاں ہیں, جو کشتیاں اور دریا جو کی موجوں میں جو کشتیاں دوڑتی ہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی بیٹا جی. اب آگ ہے, آگ بھی اللہ کرم و فضل نے, اللہ پاک نے آپ کے کیا کر دیا, آپ اتنی گرم چیز جو آگ ہے اس کو بھی اللہ پاک نے آپ کے لیے گلزار بنائی ہوئی ہے, یعنی کہ اس کے لیے آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو, جیسے چاہو آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ رب العزت نے جو لویا ہے, وہ سخت لویا ہوتا ہے, بھائی لویا ہوتا ہے, اس کو بھی اللہ رب العزت نے آپ کے مسخر کر دیا, وہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہے. یہ ساری چیزیں رب العزت نے اپنی جو نعمت ہیں ان کا آپ سے کیا ہو گیا, شکر ادا کیا. ٹھیک ہے جی. جو کچھ زمین میں ہے, آسمان میں ہے, ٹھیک ہے جی, ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دیا کہ سب یہ چیزیں میرے حکم کے بغیر, میرے حکم کے تابع ہیں. کوئی اللہ رب العزت کے بغیر کوئی چیز پتہ بھی ہل نہیں سکتا. اور یہاں پہ اینڈ پہ بتایا کہ بغیر اللہ کے حکم کے بغیر لوگوں ہم نے آپ پر شفقت عطا کی, آپ پر رحم عطا کی اپنی امت پہ, یعنی کہ اللہ کے نبی نے اپنے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص کرم اور فضل عطا کیا. یہ یہاں پہ اب سے ڈسکشن ہوگی. پھر آگے چلیں گے, وَهُوَ الَّذِي, اس کی طرف موو کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي, اور وہی الَّذِي, وہی لوگ احیاکم, ٹھیک ہے, الَّذِي, جس نے احیاکم, تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم, تمہیں موت دی, ثم یحییکم, اور پھر زندہ کیا قیامت کے دن. ان الانسان, بے شک انسان, لکفور, بے شک انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے, بڑا ہی ناشکرہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر رب العزت نے ہمیں کیا بتایا, وہی ہے جس نے, یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنی بتایا کہ میں انسان کو زندہ کر سکتا ہوں, میں ہی ذات ہوں جس نے انسان کو پیدا کیا, اور انسان کو میں نے دنیا بھیجا ہے, وہ اپنا زندگی کا کچھ معاملات گزار کر واپس اس کو میں موت دے دوں گا. پھر جب قیامت آئے گی تو اپنے رسالت کتاب دے کر جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چل جائیں گے. جس بارے میں اللہ رب العزت نے انسان کو بتایا کہ یہ سب چیزیں دی ہوئی نعمتیں ہیں, یہ زندگی ہے, یہ موت ہے, یہ سارا میرے ہاتھ میں ہے, میں نے عطا کرنا ہے. اس کے باوجود بھی انسان کیا ہوا, بڑا ناشکرہ ہے, وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اس میں کفار کی بات ہو رہی, کافروں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس آیات کے اندر. اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں. لکل امتی, ہر امت کے لیے جاننا ہم نے مقرر کیا, آگے منساکن, ایک طریقہ, ہر امت کے لیے ایک طریقہ بنایا. پھر اس طرح موو کرتے ہیں, کیا طریقہ بتایا بیٹا جی, کہ ہر امت کے لیے ایک طریقہ بنایا. کیا طریقہ ہے ہمارے پاس, ہم وہ ناسکو, جس پر وہ چلتے ہیں, فلا ینادیونکا, تم چاہتے
کہ تم تم چاہے کہ تم سے نہ جھگڑا کریں، تم سے نہ جھگڑا کریں، نہ جھگڑا کریں، فی امری، معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، ودعو، اور بلائیں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، انکا، یقیناً آپ، اعلیٰ، پر، ہدا، رستہ، مستقیم، سیدھا، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ اس میں کیا ہے ہمارے پاس اس آیات کے اندر فرمایا گیا لکل امت، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ بنایا، یعنی ایک شریعت دی۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر امت کے لیے شریعت رب العزت نے بنائی، اس کے اندر رہ کر وہ اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اس کے بعد جس پر چلیں تو وہ چاہے تو ان کو نہ جھگڑا کریں، یعنی کہ جس چلنے کے لیے آپ نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ رب العزت کی یہ کلمات ہے، یہ اللہ کی یہ فرمان ہے، اس پر چلیں، اس پر جھگڑا نہ کریں۔ ان معاملات میں بلاؤ جو اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کہ پہلی امتوں کے لیے جو ہدایات، جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ پہلی امتوں تک مکمل ہو گئے۔ اب جتنی بھی امتیں ہیں اور پرانی پہلے والی امتیں اور جو نئے آنے والے لوگ ہوں گے، ان سب کے لیے جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا، کیونکہ وہ جو دوسری شریعت وہ منسوخ ہوگی۔ اب یہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب اس کو پہ ہمیں قیامت تک اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر۔ تو بیٹا جی اسی کی طرف یہ بتایا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو سیدھا راستہ بلاؤ، یہی ان کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ہیں جو ان کو سیدھے راستے پر چلانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر آگے دوسری آیات کے بعد ان جالو کا، تو وَإِنَّا، اور اگر جدالو کا، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، کفار پھر آپ سے جھگڑا بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلِ اللَّهُ، تو آپ فرما دیجئے، جب آپ سے جھگڑا کریں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے گا، کیا فرما دیں؟ عالم، خوب، یعنی کہ اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، اور اس میں بتایا گیا کہ جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی اچھے برے عمل کرتے ہو، اس کے بارے میں رب العزت کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ خوب جاننے والا، خوب آپ کے بارے میں وہ خبر رکھنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالی یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، جس چیز میں، تم تھے، فیہ، اس میں، مختلفون، اختلاف کرتے۔ جی اب اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جاننے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، جو تم عمل کرتے رہو اچھے یا برے،
اور جو تم کرتے رہو اس میں جو جس چیز میں تمہاری اختلافات تھا ان سب کے درمیان میں اللہ رب العزت فرق کر دیں گے، ڈفرینشیٹ کر دیں گے قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج ڈسکشن تھی سورۃ حج کی آیات 65 69 تک۔ انشاءاللہ آگے 2 صورتیں رہ گئی ہیں، اس طرح تشریح اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔